بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے زمیندار بھائیوں کو گندم کی کٹائی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر جو اختیار کرنی ہیں ان کے حوالے سے آگاہی دیں گے کہ آپ نے اپنی گندم کو کسی بھی بڑے حادثے سے کٹائی کے دوران محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت ساری جگہوں پر ہارویسٹر میں آگ لگنے سے یا وابڈا لائن سے آگ لگنے سے یا ٹرانسفارمر کی سپارکنگ کی وجہ سے یا کسی راہگیر کے چلتے سگریٹ پھینکنے سے بہت سارے لوگوں کو معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، اور بعض جگہوں پر تو مشینری اور انسانی جانوں کا بھی بہت زیادہ نقصان سامنے آیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کٹائی کے دوران کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ سب سے پہلے وابڈا سے متعلق بات کرتے ہیں کہ وابڈا سے متعلق ہم نے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ جب بھی زمیندار بھائیو آپ کی گندم کی فصل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ اپنا جو ٹرانسفارمر ہے اس کے نیچے سے گندم کی فوری طور پہ 5 سے 10 مرلے کٹائی کروا دینی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی سپارکنگ ہو کے کوئی چنگاری جو ہے وہ نیچے گرتی ہے تو وہ کسی بھی صورت میں آگ کا سبب نہ بنے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹرانسفارمر سے دور دراز جو کیبلیں بھیجی ہوئی ہیں کھیتوں سے گزار کر ان کے درمیان میں زمیندار بھائیوں نے اکثر اوقات جوائنٹ لگائے ہوتے ہیں اور وہ جوائنٹ بھی غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر وہاں آگے جہاں پر آپ نے یہ کیبل وغیرہ شفٹ کی ہوئی ہے وہاں پر اگر آپ کو پانی کی ضرورت نہیں تو فوری طور پر آپ اپنی موٹر وغیرہ کا کنیکشن جو ہے اسے منقطع کر دیں تاکہ کسی بھی جوائنٹ سے سپارکنگ کے ذریعے سے کھیت میں کوئی آگ وغیرہ کا معاملہ پیش نہ آئے۔ تیسرا اہم معاملہ، اگر آپ کے کھیتوں کے دوران سے وابڈا کی کوئی لائن گزر رہی ہے اور وہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ سپارکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو فوری طور پر وابڈا کو مطلع کریں تاکہ وہ اس معاملے کو جو ہے فوری حل کریں۔ یہ تو تھا وابڈا سے متعلق۔ اب جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو دوست ہارویسٹر کے ذریعے کٹائی کروا رہے ہیں ان کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر ہیں۔ اگر تو ہارویسٹر آپ کی اپنی زمیندار بھائیوں کی پرسنل مشینری ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بڑا سلنڈر اور 5 چھوٹے سلنڈر جو ہیں وہ حفاظتی طور پہ اپنی مشین کے ساتھ لگانے ہیں تاکہ کسی بھی وقت اگر مشین میں کسی سپارکنگ کی وجہ سے وائرنگ شارٹ ہونے کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہے تو آپ فوری طور پر آگ پر قابو پا لیں اور کوئی بڑا نقصان سامنے نہ آئے۔ اگر کسی زمیندار بھائی نے جو ہے وہ کرائے پر حاصل کی ہے یا پیسے دے کے گندم کی کٹائی کروا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے صرف اسی ہارویسٹر والے سے گندم کٹوانی ہے جس کے پاس ایک بڑا سلنڈر اور کم از کم 4 سے 5 چھوٹے جو آگ بجھانے والے آلے ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ یہ آلے آسانی سے ریسکیو 1122 کے آفس سے بھی مل جاتے ہیں اور بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں بھی جو ہے وہ آگ بجھانے والے آلوں پر کام کر رہی ہیں تو آپ کہیں سے بھی ان کو خرید سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ مشین کے علاوہ تھریشر کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں یا ریپر وغیرہ کر رہے ہیں تو ان زمیندار بھائیوں نے بھی کم از کم اپنے جو تھریشر ہے اس کے ساتھ 2 سلنڈر جو ہیں کم از کم آگ بجھانے والے آلے جو ہیں وہ 2 آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ تو یہ تو تھی مشینی لحاظ سے جو کٹائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے۔ اب کچھ عام افراد ہیں جو راہ چلتے ڈرائیور وغیرہ موٹر سائیکل اور سائیکل وغیرہ اور پیدل چلتے لوگ ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو خدا را اس بات کا تھوڑا خیال رکھیں کہ زمیندار بھائیوں کی فصل پک کر تیار ہے، ان کی 6 مہینے کی یہ محنت ہے۔ اگر آپ کبھی سگریٹ وغیرہ راستے میں یوز کرتے ہیں تو اسے فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، بجھانا ہے، اور بجھانے کے بعد اس بات کی جو ہے مکمل یقین دانی کرانی ہے کہ اس کے اندر کوئی آگ کی چنگاری موجود نہیں، اور اسے کسی محفوظ جگہ پر پھینکنا ہے جہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی آگ لگنے کا خدشہ نہ ہو۔ زمیندار بھائی ہمارے ایریے میں کٹائی جو ہے وہ ہاتھ سے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے کہ زمیندار بھائی کٹائی کے دوران حکا اور سگریٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حکے کے لیے جو آگ وغیرہ جلائی جاتی ہے اس حوالے سے میں اپنے زمیندار بھائیوں کو آگاہ کروں گا کہ آپ نے اگر حکا پینا ہے تو آپ اپنے ڈیرے پر جائیں، وہاں پر آگ جلائیں اور جلانے کے بعد حکا جو ہے وہ استعمال کرنے کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ جہاں پر آپ نے آگ جلائی ہے وہاں پر اب کوئی چنگاری تو باقی نہیں ہے۔ اگر بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ وہاں پر پانی ڈال کر 100% اس چیز کے چانس کو ختم کریں کہ کہیں وہاں سے کوئی آگ اڑ کر یا ہوا کے ذریعے سے کسی کھیت تک پہنچ سکے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کسی بھی بڑے حادثے کی شکل میں فوری طور پر آپ 1122 کے جو نمبر ہیں آپ کے ایریے میں، آپ 1122 پر ریسکیو سے آپ رابطہ کریں، وہ فوراً فائر بریگیڈ جو ہے وہ آپ کے کو بیک اپ دے گی۔ اس کے ساتھ اگر کہیں خدا نخواستہ کہیں
آگ کا معاملہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے، آگ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو آپ نے احتیاطی تدابیر جو آگ بجھانے والے آلے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اس سے قابو نہیں پا سکتے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ آگ کی سمت میں جہاں تھوڑا فاصلہ رکھ کے آپ فوری طور پر ہل چلا لیں تاکہ آگ کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ سبز پتوں اور ٹہنیوں وغیرہ سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ نے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب آگ بھڑک اٹھے اور ہوا تیز ہو تو آپ نے آگ کے جو سمت ہے اس سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچنا ہے۔ تو یہ چند تدابیر تھیں جو میں نے ضروری سمجھا بتانا اپنے ذمہ دار بھائیوں کو۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذمہ دار بھائیوں کو جو ہے وہ رائس کی جو نرسری ہے اس پہ جڑی بوٹیوں وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو زرعی ادویات یوز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آگاہی میں ہم فراہم کریں گے۔ تو یہ آپ نے اب جو اس لیکچر میں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے بات کہ آپ نے وابڈا والے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، مشین جو ہے وہ کس سے کٹوائی کروانی ہے، تھریشر اور ریپر کے ساتھ محفوظ ترین آلے جو آگ بجھانے والے صحیح ہونے چاہیے، ان کی چیک اینڈ بیلنس دیکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے تاکہ ہم کسی بھی بڑے حادثے سے محفوظ رہ سکیں۔